نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم حضرات گرامی قدر، آج یکم مئی بروز جمعۃ المبارک 7 رمضان المبارک سے ہمارا ختم نبوت کورس الحمدللہ شروع ہے، جس کی آج پہلی کلاس اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے جو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق بات ہوئے گی ختم نبوت کے متعلق، ہمارا یہ کورس انشاءاللہ 15 دن کا ہوگا۔ پہلے ہمارا کورس جو تھا اس کورس کے متعلق 20 شعبان سے ہم نے شروع کرنا تھا، اور 25 رمضان مبارک تک یہ ہم نے کورس لے کر جانا تھا، لیکن ملکی حالات خراب ہونے کے مد نظر ہم یہ کورس جو ہے مختصر کر رہے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ سال انشاءاللہ 41 دن کا مکمل کورس کروائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کورس کا جو روزانہ کا سبق ہوگا، جو آپ روزانہ کا سبق لیں گے، یہ آج ہم نے سبق پڑھا ہے دوسرے دن 12 بجے سے پہلے آپ نے اس کورس جو روزانہ کا سبق کورس کا ہے اس کی مشق آپ نے حل کر کر بھیجنی ہے۔ وہ مشق جو ہے وہ یہ جو کورس میں سبق دوں گا، پڑھاؤں گا، وہ سبق کو آپ لوگ سنو گے توجہ کے ساتھ۔ سننے کے بعد پھر آپ نے دوسرے دن 12 بجے تک آپ نے اس کا خلاصہ میرے واٹس ایپ پر آپ نے بھیجنا ہوگا۔ جو خلاصہ میرے واٹس ایپ بھیج دے گا 0344552242 اس نمبر پر جو واٹس ایپ بھیجے گا اس کو آخر میں کورس کے آخر میں سند بھی دی جائے گی اور کچھ کتب انعام بھی دی جائے گی ان کو۔ اس کے بعد 15 دن کا آخری جو ہے ایک پیپر ہوگا، وہ بھی آن لائن پیپر ہوگا، آپ کو انشاءاللہ مشق سینڈ کر دی جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے پھر وہ مشق حل کر کے اس کا ٹائم ہوگا ایک دن کے اندر حل کر کے آپ نے مجھے واپس بھیجنی ہے۔ جو اس کورس میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، جو ابھی سن رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ اپنی کاپی اور پینسل سامنے رکھیں اور جو مین پوائنٹ ہیں ان پوائنٹ کو آپ نوٹ فرما لیں
تاکہ پھر آپ کو یہ یاد ہو جائے گا سبق۔ ابھی فیس بک پر یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، یہ ریکارڈ کے بعد ہم یوٹیوب چینل پر بھی الحمدللہ یہ سبق کو ہم بھیجیں گے۔ آپ اگر کوئی سبق دوبارہ ریپلائی کرنا چاہتا ہے، سبق یاد کرنا چاہتا ہے، تاکہ دیکھیں ہم نے سبق میں کیا کچھ حاصل کیا، سیکھا ہے، تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو سبق میرا مل جائے گا انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنا پر۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا سبق ہے ختم نبوت کورس کے متعلق، وہ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی، یعنی تا قیامت نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا اسلوب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کو جزء ایمان قرار دیا ہے، وہاں سابقہ انبیاء کرام کی نبوت رسالت پر ایمان بھی ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ لیکن پورے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کی وحی یا نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبوت رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی نئے نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو قرآن مجید جیسی جامع کتاب میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ اب ہم چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں سابقہ انبیاء علیہم السلام اور ان پر ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی پر ہونے والی وحی یا نئی نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا کوئی ذکر اشارتاً کنایتاً بھی موجود نہیں ہے۔ اور سب سے پہلی آیت قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 4، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اس پر بھی،
اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور آخر پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. پہلی آیت. دوسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 162 یعنی 162. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والیؤمنون. اللہ نے قرآن میں فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اور اسی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے متعلق قرآن مجید کی تیسری آیت وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورۃ الزمر آیت نمبر 65. چوتھی آیت عقیدہ ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 59. اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. اللہ نے قرآن میں فرمایا پانچویں مقام پر عقیدہ ختم نبوت کے متعلق سورۃ الشورى آیت نمبر 3 كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عقیدہ ختم نبوت ان تمام آیات میں بلکہ پورے قرآن میں حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی اور حضور علیہ السلام سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے. حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر نہیں. عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں عالم دنیا میں عالم برزخ میں عالم آخرت میں حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس کا تذکرہ کروایا. عالم ارواح میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ رب کے قرآن سے دلیل لیتا ہوں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اس آیت کریمہ میں بھی حضور علیہ السلام نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے کہ اگر وہ آخری نبی کسی دوسرے نبی کے زمانے نبوت میں آگے تو اس نبی کو اپنی نبوت کو تبلیغ چھوڑ کر نبی آخری زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی۔ یعنی عالم ارواح میں بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عالم دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ پہلے عالم ارواح میں تھا، عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ، اب عالم دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال انی ان اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گہرے میں تھے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 31960 باب فی فضائل متفرقہ، مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 5559 باب فضائل سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا اس کے سامنے حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا ذکر یوں فرمایا لم یبعث اللہ نبیا آدم ومن بعدہ الا اخذ اللہ علیہ العہد لئن بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو حی لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ حق تعالی نے انبیاء کرام میں سے جس کو بھی مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کریں۔ ابن جریر عربی لغت، عربی کی کتاب ابن جریر جلد 5 صفحہ نمبر 540 اسی آیت کی تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 کی، اور یہ 2001 میں مصر وہاں سے یہ شائع ہوئی کتاب۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا، خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 19، یہ طب ممتاز اکیڈمی لاہور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا کتفی آدم مکتوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین۔ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب ہند میں نازل ہوئے تو ان کی بوجہ تنہائی وحشت ہوئی تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور اذان پڑھی، اللہ اکبر 2 بار پڑھا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار پڑھا۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت میں سے آپ کے آخری بیٹے ہیں۔ کنز العمال حدیث نمبر 32,139۔ یہ تھی عالم دنیا، اس میں عقیدہ ختم نبوت۔ اور عالم برزخ یعنی عالم قبر میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ قبر میں جب فرشتے مردے سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے، تو مردہ جواب دے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ الاسلام دینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی وہو خاتم النبیین فیقولان لہو صدقت۔ کہے گا مردہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، وہ آخری نبی ہے۔ یہ سن کر فرشتے کہیں گے صدقت، تو نے سچ کہا۔ تفسیر در منصور عربی جلد 14 صفحہ نمبر 235 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 83 کی یہ تفسیر ہے۔ اور اسی طرح تفسیر در منصور اردو 6 جلد صفحہ نمبر 404 اور سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 83۔ یہ تھی عالم برزخ میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ، عالم آخرت میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4712۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے روز شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو وہ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ نبی پاک نے فرمایا میرے پاس آئیں گے، میرے انت رسول اللہ کی وخاتم الانبیاء، میرے پاس آئیں گے کہیں گے اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں۔ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ لیجیے قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا۔ حجۃ الوداع میں ختم نبوت کا تذکرہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کنز العمال حدیث نمبر 12922 فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کیا حجۃ الوداع میں فرمایا یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، فرمایا نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ ساری میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے کہ عالم ارواح ہو یا عالم دنیا، عالم برزخ ہو یا عالم آخرت ہو، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اور اگلی بات، یہ جو پہلی میں نے آیت پڑھی ہے
سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40